نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے وراثت کے حوالے سے سوال پوچھا ہے کہ اگر مرنے والے کی بیوی اور ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا کتنا حصہ ہے؟ بھائی اس میں جب وراثت کا سوال پوچھتے ہیں تو پورا سوال پوچھنا چاہیے، پورا انوائرمنٹ بتانا چاہیے، اس کے بچے ہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ورثاء میں کون کون پیچھے باقی ہے، وراثت کتنی ہے۔ تو یہ آدھا ادھورا سوال، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ واٹس ایپ ہے، یہ فیس بک پہ جانا ہے، تو اگلا بندہ جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سوال کیسا ہے اور اس کا جواب کیسا ہے۔ تو کسی نے سائل کو کچھ نہیں کہنا ہوتا، سننے والا سامع ہمیشہ کہنے والے پہ جاتا ہے کہ یہ مولوی صاحب کون ہے کہ انہوں نے یہ جواب کیسے دے دیا ہے۔ تو اسی لیے مذاق نہ کیا کریں، سوال پورا کیا کریں۔ تو بھائی بیوی کے حوالے سے جو چوتھے پارے میں سورہ النساء میں آیت ہے، آیت نمبر 12، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ۔ اگر کسی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی اولاد نہیں تھی، پھر اس کی بیوی کو ملنا ہے چوتھا حصہ۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد موجود ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، پھر اس کو 8واں حصہ ملنا ہے جو آپ نے ترکہ چھوڑا اس میں سے 8واں حصہ اس کو ملنا ہے، مگر اس میں سے پہلے یہ بات نکال لینی ہے مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وہ وصیت جو اس نے کی ہے، وہ وصیت مرنے والے کی، اس کو پہلے ادا کیا جائے گا، اور جو قرضہ اس کے اوپر ہے اس کو بھی ادا کر دیا جائے گا، اس کے بعد اس کو 8واں حصہ بچے ہوئے مال میں سے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح والدین کے حوالے سے جو آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر تو اولاد موجود ہے پھر والدین کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اولاد نہیں ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہیں، تو پھر کیا ہے فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، پھر اس کو، اس کی والدہ کو جو ہے وہ تیسرا حصہ ملے گا اور اس کے باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ بارک اللہ فیکم۔